لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الصحابي رضي الله تعالى عنه للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم يا رسول الله إذني وأوجز قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم صل صلاة مودع او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، ادب التقریم علماء، قابل قدر بھائیوں، کل ایمان کے سلسلے میں ہم نے چند باتیں پڑھی سنی۔ ایمان کتنی بڑی دولت ہے جو اللہ نے ہم کو عطا فرمائی ہے۔ اسی ایمان کا سب سے اعلیٰ جز، سب سے اعلیٰ رکن وہ نماز ہے۔ نماز ایک محتم بشان عبادت ہے۔ قرآن کریم میں بھی حق تعالی نے اشارات نہیں صراحتاً یہ فرمایا کہ کام کے سوال کرو، عبث اور بیکار سوال نہ کرو۔ جب نبی علیہ السلام سے یہ سوال کیا گیا کہ یہ چاند گھٹتا بڑھتا کیوں ہے، تو تعالی نے فرمایا کہ اس کے گھٹنے اور بڑھنے پر نہ جاؤ کہ یہ کیسے ہو رہا ہے، یہ پوچھو کہ اس سے فوائد کیا ہے۔ یسألونک عن الأہلة قل ہی مواقیت للناس والحج، اس سے تمہارے حج کا پتہ چلتا ہے، تمہارے اوقات کا پتہ چلتا ہے، تمہاری تاریخوں کا پتہ چلتا ہے۔ فائدے کی بات پوچھا کرو، باقی یہ نہ پوچھو کہ یہ چاند گھٹتا بڑھتا کیوں۔ اسی لیے قیامت میں یہ سوال نہیں ہوگا کہ تم چاند پر گئے تھے یا نہیں۔ اللہ ہم سے یہ نہیں پوچھے گا کہ تم نے چاند کا سفر کیا تھا یا نہیں، تم نے قدم رکھا تھا یا نہیں، اس لیے کہ یہ عبث سوال ہے، اور اللہ خود بھی عبث سوال سے پاک ہے اور بندوں کو بھی منع کر رہا ہے۔ جب اہل مکہ نے یہودیوں کے کہنے سے اور مدینے میں یہودیوں نے نبی علیہ السلام سے سوال کیا کہ روح کی حقیقت کیا ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ یہ عبث سوال ہے، تمہارا علم اتنا نہیں ہے کہ تم روح کو سمجھ سکو۔ روح ہمارا امر ہے، ہمارا حکم ہے۔ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، یہ میرے رب کا حکم ہے۔ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، بہت تھوڑا علم ہے، تم روح کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے، اور اگر روح کی حقیقت پر پہنچنے جاؤ گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین چیزیں بہت ناپسندیدہ ہیں: قیل و قال، کثرت السوال و اضاعت المال۔ بلا وجہ کے یہ سوال، وہ سوال، زندگی میں جس کا کبھی کوئی فائدہ نہیں، ایسے سوالات خامخواہ کے لیے علماء سے کرنا، کسی سے کرتے رہنا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بہت ناپسندیدہ بات ہے۔ کثرت السوال، بہت سوالات کرنا، یہ بھی نبی علیہ السلام کو ناپسند تھا، اور مال کو برباد کرنا، ضائع کرنا، یہ بھی اللہ کے نبی کو ناپسند تھا۔ ایک مرتبہ حضرت نے یوں فرمایا کہ سلونی معاشی، تم جو چاہے تم مجھ سے پوچھو۔ تو صحابہ کرام میں سے بعض لوگوں نے یہ سمجھا کہ حضرت تو یہ کہہ رہے ہیں جو چاہے پوچھو۔ تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ میرے والد کون ہیں، اس لیے کہ ان کے بعد میں کچھ لوگوں کا گمان یہ تھا کہ وہ صحیح راستے سے نہیں آئے۔ تو حضرت عبداللہ نے سوچا کہ لاؤ نبی ہی سے تائید کرا لوں تاکہ لوگوں کا خدشہ دور ہو جائے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ جو تمہارے والد حذافہ ہیں وہی تمہارے والد ہیں۔
جب انہوں نے اپنے والدہ کو جا کر کے کہا کہ میں نے نبی سے سوال کیا اور بات کلیئر ہو گئی کہ میرے جو والد ہیں وہی والد ہیں، تو والدہ نے کہا کہ بیٹا تم نے غلط سوال کیا، اگر نبی کسی اور کا نام لے لیتے تو تو مجھے رسوا کر دیتا، تجھے ایسا سوال نہیں کرنا چاہیے تھا۔ کسی نے پوچھ لیا کہ حضرت میری اونٹنی گم ہو گئی، کسی نے اور سوال کیا، حضرت کا چہرہ انور غصے کی وجہ سے سرخ ہو رہا تھا، چونکہ یہ سوالات عبث تھے، بیکار تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چہرے انور کو دیکھ کر سمجھ گئے کہ حضرت غصے میں، فوراً دو زانوں بیٹھ گئے اور رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم بار 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 پڑھتے رہے، تب جا کر حضرت کا غصہ ٹھنڈا ہوا اور اللہ نے آیت اتاری، یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، نبی سے ایسے سوال نہ کرو، اگر نبی بول دیں گے تو تمہاری رسوائی ہو جائے گی۔ تو اب سوال سے تو منع کیا گیا، لیکن کام کے سوال ضرور کرنے چاہیے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے ہیں صحابہ نے، بے شمار صحابہ نے، اور اللہ ہمارے صحابہ کرام کی قبروں کو نور سے منور فرمائے، انہوں نے سوالات کے ذریعے سے شریعت کو کلیئر کر دیا، ورنہ ہمارے لیے بہت پریشانی ہوتی۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا، من نوکش عذب، جس کی اللہ تحقیق پر آئے گا اس کو عذاب ہوگا۔ تو امی جان حضرت عائشہ کہہ رہی ہے کہ اللہ کے نبی، اللہ تو یوں کہہ رہا ہے کہ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، آسان حساب، اور آپ کہتے ہیں کہ نوکش عذب۔ تو حضرت یہ سوال ہوا تو بات کلیئر ہوئی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، عائشہ اگر اللہ میرا اور ہمارا امت کا دفتر لے کر، نامہ اعمال لے کر ویسے ہی دیکھ لے اور کوئی بات نہ پوچھے، یہ تو ہے حاسبنا حساب یسیر، لیکن اگر کوئی پیج کھول لیا اللہ نے اور پوچھا کہ یہ تو نے کیوں کیا تھا، اگر تحقیق پر آ گیا تو عذاب لازم ہے، اس لیے کہ امت جواب نہیں دے پائے گی، تعالیٰ کو جواب نہیں دے پائے گی۔ وہ جلال جو ہوگا اس وقت اللہ کا اپنی شان جبروت کے ساتھ، علامہ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ نے جو نقشہ کھینچا ہے قیامت کا، کہ وہ اپنی شان جبروت کے ساتھ، وہ شان قہروت کے ساتھ، شان جلال کے ساتھ، اپنی شان کے مطابق وہ اپنے عرش پر جلوہ افروز ہوں گے جو ان کی شان ہوگی، اور انبیاء کانپ رہے ہوں گے کہ کیا کہیں اللہ کو، ایسے وقت میں میرے اور آپ کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل رہی ہوگی، جواب نہیں دے پایا۔ اور ابھی آیت گزری ہے کہ دوسری طرف جہنم کو باندھ کر لایا جائے گا اور جہنم شور کر رہی ہوگی، وجیء یومئذ بجہنم یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکری، کیا ذکر ہمارا ہوگا، وہ جہنم کے شور سے ہمارے پھیپھڑے پھول جائیں گے، اور وہ کہہ رہی ہوگی کہ لاؤ میرے اندر جتنے ہو، میرا پیٹ بہت بڑا ہے، حل من مزید، لاؤ لوگوں۔ اللہ کی شان کریمی ہوگی کہ اللہ اپنا پاؤں رکھ کر کے کہے گا بس میں تیرے اندر اب مومنوں کو نہیں بھیجوں گا، یہ شان رحمت ہوگی اللہ۔ تو بہرحال اب سوال پسند نہیں فرمائے، لیکن کام کے سوال صحابہ نے کیے اور حضرت نے اس کی وضاحت بھی فرمائی۔ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام مجھے مختصر نصیحت فرمائی۔ حضرت نے فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کیا کرو، غصہ یہ بیماریوں کی جڑ ہے، ام الامراض ہے، اس سے بہت نقصانات ہوتے ہیں،
غصے سے انسان کسی کو مار دیتا ہے، قتل کر دیتا ہے، طلاق دے دیتا ہے، گالی گلوچ ہو جاتا ہے، لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں، بیوی شوہر میں نفرتیں ہو جاتی ہے، بھائی اولاد میں نفرتیں. غصہ نہ کرو. حضرت نے فرمایا یہ بدترین عادت ہے غصہ. ایک صحابی نے فرمایا کہ یا رسول اللہ مجھے نصیحت فرمائیں اور مختصر. حضرت نے اپنی زبان پکڑی اور فرمایا املک علیک لسانک، اس کو قابو میں رکھ تو کامیاب ہو جائے گا. بالکل مختصر نصیحت. اور وہ صحابی فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے نصیحت سنی اور میں نے اس پر قابو رکھا الحمدللہ میں کامیاب ہو گیا. اس لیے کہ کثرت کلام اور بہت بولنے کی وجہ سے انسان فتنوں میں مبتلا ہو جاتا ہے. اپنی زبان کو قابو میں رکھے، بہت نہ بولا کرے، یہ وبال لے کر کے آتا. تو اسی طرح ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اذنی یا رسول اللہ واوجز، اللہ کے نبی مجھے نصیحت کیجیے لیکن مختصر. اوجز کا معنی مختصر، ایجاز سے مجھے مختصر نصیحت فرمائی. حضرت نے جامع چھوٹی سی نصیحت فرمائی، صلی صلاۃ موتع، تو نماز ایسے پڑھ جیسے کہ تو لوگوں کو الوداع کہہ رہا ہے، یہ تیری آخری نماز ہے، یہ سوچ کر پڑھ. صلی صلاۃ موتع، تو اب الوداع کہہ رہا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کیا کہنا چاہ رہے؟ صلی صلاۃ موتع، نماز اتنا اہم رکن ہے اسلام کا، اتنا اہم رکن ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دیا اس نے کفر والا کام کیا. کافر تو نہیں ہوا لیکن کفر والا کام کیا. اور تمام ہی گناہ ایسے ہیں کہ جس پر یہ کہا جاتا ہے کہ وہ کفر والا عمل ہے، اس سے کافر نہیں ہو جاتا، الا کہ وہ حلال سمجھ لے تو اور مسئلہ ہے، ورنہ کافر نہیں ہوتا. فقط کفر، اس لیے کہ اگر کافر ہو جاتا تو حضرت یوں فرماتے کہ من ترک الصلاۃ متعمدا کان کافرا، یہ فرماتے. اس لیے اکثر اکابر کی رائے یہ ہے کہ وہ کافر نہیں ہوتا ہے، البتہ اس نے عمل کفر کیا. یہ تو جھوٹ بھی عمل کفر ہے، زنا بھی عمل کفر ہے، سارے عمل کفر ہی تو ہے. یہ کفر والے اعمال ہے، اور کفر والا عمل کرنے سے کافر نہیں ہو جاتا. جیسے کوئی غیر مسلم اسلام والا عمل کر لے تو اس لیے مسلمان نہیں ہو جاتا. وہ بھی بہت سارے نیک کام کرتے ہیں، سخاوت کرتے ہیں، جو اسلام کا عمل ہے، سچ بولتے ہیں، اسلام والا عمل ہے، دھوکہ نہیں دیتے، وہ اسلام والا عمل ہے. بہت سارے عمل وہ بھی کرتے ہیں، لیکن یہ اسلام والا عمل ہے، اس سے مسلمان نہیں ہوتا ہے. اسی طرح مسلمان کفر والا عمل کر لیں تو عمل کفر تو ہوگا، کافر نہیں ہوگا. ہاں بعض ہمارے اکابر فرماتے ہیں کہ وہ کافر ہو گیا جیسے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، لیکن اکثر علماء فرماتے ہیں کہ وہ کافر نہیں ہوا، اس نے عمل کیا ہے کفر والا. دوسری طرف ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلا سوال جس عبادت کے سلسلے میں ہوگا وہ نماز ہے. سب سے پہلا سوال نماز کے بعد. تیسری روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے نماز کا مسئلہ صاف ستھرا نکل آیا اللہ باقی اعمال میں زیادہ چھان بین نہیں کرے گا. جس کے نماز کا مسئلہ صاف ستھرا نکل آیا اور اعمال میں پھر اللہ زیادہ پوچھ تاچھ نہیں کرے گا، اس لیے کہ نماز کا مسئلہ صحیح نکلا تو باقی اعمال انشاءاللہ صحیح ہے. لیکن بھائیوں نماز بھی نماز، نماز میں خیالات نہ لائیں، ہماری نماز کو نماز بنائیں، اللہ کی یاد میں مستغرق رکھیں، اس کی یاد میں دل و دماغ کو رکھیں، نہ یہ کہ دنیا کے خیالات لاتے رہیں، سوچتے رہیں.
ہمارے سرخیل یہ جو سلسلہ ہے ہمارے سرخیل اور تمام اکابر دیوبند کے روح روا حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، یہ جو سلسلہ ہمارا چل رہا ہے چشتیہ کا، اس کے سرخیل حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے خلفاء میں کبار اکابر ہیں، حضرت نانوتوی آپ کے خلیفہ ہیں، مجاز ہیں، حضرت گنگوئی آپ کے مجاز ہے، حضرت افغانستان بھی آپ کے مجاز ہے، اور بڑے بڑے اکابر حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صحبت آپ کے خدام میں خادم تھے مولانا محب الدین صاحب جو سرحد کے رہنے والے تھے، حضرت کے بہت چہیتے خادم بھی تھے اور خلیفہ بھی تھے اور عالم دین بھی تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے جب ایک حدیث پڑھی جو بخاری شریف کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من توضأ واحسن الوضوء، جس نے وضو کیا اور اچھی طرح وضو کیا، تمام سنتوں کے ساتھ اس نے وضو کیا، وصلی رکعتین اور 2 رکعت نماز پڑھی اس طرح پر کہ ولم یحدث فیہما نفسہ، جس میں کوئی باتیں نہیں آئی، خیالات نہیں آئے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو مولانا محب الدین صاحب نے فرمایا کہ میں آج اس حدیث پر عمل کروں تاکہ پچھلے گناہ میرے معاف ہو جائیں، اور عجیب و غریب جملہ فرمایا کہ ان 2 رکعات سے میرے سارے صغائر معاف ہو جائیں گے اور سلام پھیر کر توبہ کر لوں گا کبائر معاف ہو جائیں گے۔ یہ سوچ کر آپ نے بہترین وضو فرمایا، ایک سنت کو سامنے رکھتے ہوئے مکمل سنتوں والا وضو فرمایا، اور وضو کرنے کے بعد نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے۔ تو حدیث میں آیا ہے کہ خیالات نہ آئے، تو خیالات سے بچنے کے لیے انہوں نے سوچا کہ میں آنکھیں بند کر کے نماز پڑھوں تاکہ کوئی چیز سامنے رہے نہیں تو خیالات بھی نہیں آئے، تو انہوں نے آنکھیں بند کر کے نماز پڑھی، 2 رکعت پوری کر لی، اور اس کے بعد دعائیں کی اور سب کچھ ہو گیا۔ چونکہ وہ صاحب کشف بزرگ تھے اور حاجی صاحب کے بڑے قریب تھے، انہوں نے مراقبہ کیا اور اپنے مراقبہ میں اپنی نماز کو دیکھنا چاہا کہ میں نے جو نماز پڑھی ہے واقعتاً وہ سنت کے مطابق گئی ہے، اس لیے اللہ مجھے معاف کر دے گا، مجھے اطمینان ہے، اس لیے کہ حدیث کے مطابق ہی میں نے نماز پڑھی ہے۔ تو عالم مثال میں آپ نے اپنی نماز کو دیکھا، یہ ایک تصوف کا باب ہے جو ایک عالم مثال ہوا کرتا ہے، جس میں تعالیٰ جل شانہ اپنے مخصوص اولیاء کرام کو ان کے اعمال کھول کر بتاتا ہے، کبھی خواب میں بتاتا ہے، کبھی علانیہ بتاتا ہے۔ ہمارے حضرت شیخ یونس صاحب قدس اللہ سرہ ایک مرتبہ عصر کے بعد کی مجلس چل رہی تھی اور کسی نے سوال کر لیا کہ کیا اللہ تعالیٰ اس وقت کوئی نبی بھیج سکتا ہے؟ سوال بڑا پیچیدہ تھا، اس لیے کہ ادھر ختم نبوت ہے اور ادھر سوال یہ ہے کہ کیا کوئی نبی کو اللہ بھیج سکتا ہے ابھی؟ حضرت نے جو جواب دیا ہے وہ سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے۔ حضرت نے فرمایا اللہ قادر ہے، بھیج سکتا ہے، لیکن بھیجے کا نہیں، اس لیے کہ ختم نبوت کا اعلان کر دیا ہے، بھیجنے پر قادر ہے، اس لیے کہ اگر قدرت نہ ہو تو وہ اللہ نہیں ہے، اس لیے وہ قادر ہے، بھیج سکتا ہے، لیکن وہ بھیجے کا نہیں، اس لیے کہ وہ وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اس نے جب ختم نبوت کا اعلان کر دیا تو اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ خیر مجلس ختم ہو گئی، ایک صوفی وہاں بیٹھے ہوئے تھے، بہت بڑے اللہ والے، جو سید بھی تھے، صوفی بھی تھے، صاحب کشف و کرامت بھی تھے، وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ مجلس کے ختم ہونے کے بعد انہوں نے فرمایا کہ حضرت جب آپ یہ گفتگو فرما رہے تھے اور جواب دے رہے تھے تو اس وقت میں دیکھ رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت یہاں تشریف فرمائے اور آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ اب شیخ کہتے ہیں کہ میں بہت پریشان ہوا
اس لیے کہ نبی علیہ السلام جو مجھے دیکھ رہے ہیں وہ میری تائید میں دیکھ رہے ہیں یا میری تردید میں دیکھ رہے ہیں؟ اگر میری تردید میں دیکھ رہے ہیں تب تو میری دنیا آخرت برباد ہو گئی، اس لیے کہ صاحب شریعت میری تردید کر رہے ہیں، اور میری تائید میں دیکھ رہے ہیں تو نور نلا نور ہے۔ فرمایا کئی راتیں نیند نہیں آئی، بے چین رہا، حالات پریشانیاں، چار ناچار ہو کر کے میں نے اپنا سوال مدینہ شریف قطب الاقطاب استاد محترم پیر و مرشد حضرت مولانا محمد زکریا صاحب کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بھیجا۔ حضرت نے وہاں سے جواب تحریر فرمایا، ارشاد فرمایا جواب میں کہ عزیز ملیون وسلم ہو، نبی تمہیں تائیدن دیکھ رہے تھے، تردیدن نہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی جن کی تردید کرتے ہیں ان سے تو منہ پھرا لیتے ہیں، تمہاری طرف دیکھنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تائید ہو رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بزرگوں کو عالم مثال کی باتیں دکھا دیا کرتا ہے، کبھی خواب میں دکھاتا ہے، کبھی بیداری میں دکھا دیا کرتا ہے۔ تو مولانا محب الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا لاؤ میں میری نماز کو دیکھوں کہ کیا ہوا میری نماز کو۔ جب عالم مثال میں آپ گئے ہیں تو تعالیٰ نے آپ کی نماز کو ایک خوبصورت عورت کی شکل میں ظاہر فرمایا، بڑی خوبصورت، بڑی حسین و جمیل، بڑی خوبصورت چاند جس کی طرف جی لپکنے لگے، لیکن آنکھوں سے نابینا تھی، دونوں آنکھوں سے وہ بلائنڈ تھی، نابینا تھی، بینائی اس کی نہیں تھی۔ بہت پریشان ہوئے اور سوچنے لگے خوبصورتی کتنی ہی کیوں نہ ہو، لیکن عورت آنکھوں سے نابینا ہو تو کوئی فائدہ نہیں، بھلا وہ عورت کی خوبصورتی کیا ہوئی۔ اسی لیے قرآن نے حوروں کی، جنتی عورتوں کی خوبصورتی میں زیادہ کوئی وضاحت نہیں فرمائی، ان کی آنکھوں کو بیان فرمایا۔ حور مقصورات فی الخیام، حور کہتے ہیں ہار یحور و حورا، اس آنکھ کو کہتے ہیں کہ جس میں سفیدی بالکل سفید ہو اور سیاہی بالکل سیاہ ہو اور آنکھیں بڑی ہو، عورت میں یہ حسن اچھا معلوم ہوتا ہے۔ اسی لیے عورتیں بتکلف اپنی آنکھ کو چوڑی کرانے کی کوشش کرتی ہے اور اپنی آنکھ کی پتلی کو بہت سیاہ بنانے کی کوشش کرتی ہے، مصنوعی طور پر، بناوٹی طور پر، جو آج کل لینس کی شکل میں ڈالا جاتا ہے۔ حق تعالی نے جنتی عورت کے سلسلے میں کوئی لفظ استعمال نہیں فرمایا، صرف حور کا لفظ استعمال فرمایا، اور یہ آنکھوں کی جو ہے خوبصورتی پر دلالت کر رہا ہے۔ تو بھلا وہ عورت جس کی انتہائی خوبصورتی ہو اور بینائی نہ ہو تو وہ کس کام کی؟ پریشان ہو کر حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، حضرت حاجی صاحب سے پوری بات سنائی۔ ہمارے حضرت تانوی سے کسی نے یوں کہا کہ تم اتنے بڑے عالم ہو اور حاجی صاحب تو پڑھے ہوئے بھی نہیں ہیں، عربی تیسرے تک عالم بھی نہیں ہے، ان سے تم بیٹھ ہو گئے۔ فرمایا ہمارے حضرت عالم نہیں، عالم گھر ہے، عالم بناتے ہیں۔ سنو اہل علم، یہاں تمہیں پتا چلے گا کہ حضرت کیسے عالم بناتے ہیں۔ جب مولانا محب الدین صاحب نے یہ بات رکھی تو حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ لگتا یہ ہے کہ تم نے آنکھیں بند کر کے نماز پڑھی ہے، تو نماز تو عند اللہ مقبول ہو گئی، لیکن تم نے آنکھیں بند کر کے نماز پڑھی جو سنت کے خلاف تھی، اس لیے اللہ نے تمہاری نماز کو نابینا بنا دیا، اس لیے کہ یہ نماز سنت کے خلاف ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی آنکھ بند کر کے نماز نہیں پڑھی۔ فرمایا حضرت میں تو خیالوں سے بچنے کے لیے میں نے نماز پڑھی تھی۔ فرمایا خیالات کا خود بخود آنا سنت کے خلاف نہیں ہے، اس لیے کہ نبی کو بھی خیال آیا ہے۔ اور پھر حاجی صاحب نے دلیل پیش فرمائی رحمت اللہ علیہ نے، فرمایا کہ کیا تمہیں وہ حدیث معلوم نہیں ہے مولوی جی، یہ الفاظ ہے مولوی جی تمہیں وہ حدیث معلوم نہیں ہے کہ حضرت نبی علیہ السلام عصر کی نماز پڑھا رہے تھے اور نماز کے بعد جلدی سے گئے مکان میں اور واپس آئے، اور صحابہ نے فرمایا کہ حضرت یہ جلدی جانا اور آنا کبھی ایسا نہیں ہوا، وہ کیا بات ہو گئی؟
تو فرمایا میں نماز پڑھا رہا تھا اور نماز میں مجھے خیال آیا کہ جو تقسیم کا مال آیا تھا اس کے سونے کا ٹکڑا گھر میں رہ گیا تھا، وہ نماز میں مجھے یاد آیا تو میں جلدی سے گیا اور عائشہ کو کہہ کر آیا کہ اسے تقسیم کر دو۔ یہ خیال نماز میں آیا۔ معلوم ہوتا ہے خیالوں کا آنا سنت کے خلاف نہیں ہے، خیالوں کا لانا سنت کے خلاف۔ یہ ہے عالم گھر، یہ ہے حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ ہے آپ کا علم، یہ ہے آپ کا مقام، اور یہ ہے آپ کی فراست جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی تھی۔ اسی لیے رومی کہتے ہیں کہ کوئی آدمی کتابوں سے مولوی نہیں بنتا، اہل اللہ کی صحبت سے بنا کرتا ہے۔ اللہ والوں کی صحبت میں رہنے سے جو علم ملتا ہے وہ کتابوں سے بھی نہیں آتا ہے۔ اللہ ان کے قلوب پر جو علوم منکشف فرماتے ہیں وہ علوم کتابوں میں بھی نہیں ملتے ہیں۔ تو بہرحال مولانا محب الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو احساس ہوا کہ میں نے سنت کے خلاف عمل کیا، آنکھیں بند کر کے نماز پڑھی، یہ سنت کے خلاف تھا۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ تو خیالات سے بچنے کے لیے آنکھ بند کی تھی، اس پر بھی گویا کہ ان کی نماز نابینا ہو گئی۔ میری اور آپ کی نماز تو شروع سے لے کر اخیر تک خیالوں میں چلتی رہتی، ہر وقت اور سوچ سوچ کر ہم خیال لاتے رہتے ہیں۔ کبھی دکان سوچ رہے ہیں، کبھی کاروبار سوچ رہے ہیں، کبھی بچہ سوچ رہے ہیں، کبھی بچی سوچ رہے ہیں، کبھی اپنی نوکری سوچ رہے ہیں، کبھی کیا سوچ رہے ہیں، کبھی کیا سوچ رہے ہیں۔ دنیا بھر کی سوچوں میں اللہ اکبر سے لے کر سلام تک میری پوری نماز سوچ میں جاتی ہے۔ ایک سنت چھوٹی تو نماز نابینا ہو گئی۔ ہماری نمازوں کو اگر منکشف کر دیا جائے تو شاید بدترین عورت کی شکل میں ظاہر ہوگی۔ ہماری نمازیں جو ہیں وہ ایک بدترین عورت کی شکل میں ظاہر ہوگی۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ خیال کا آنا برا نہیں ہے، خیال کا لانا برا ہے۔ جان بوجھ کر کے سوچتے رہنا اب رہ گیا۔ ایسی نمازوں کا مسئلہ یہ مفتیان یوں کہیں گے کہ فریضہ ادا ہو گیا، حاصل کچھ نہیں ہوا۔ فریضہ ادا ہو گیا، اللہ کہے گا تیرا فرض پورا ہو گیا، ٹھیک ہے، باقی ملے گا کچھ نہیں اس کے اوپر، نہ ثواب ملے گا، نہ رحمت رب ملے گی، نہ ہدایات ملے گی، نہ توجہات ملے گی، کچھ نہیں ملے گا۔ اس لیے ہمیں اپنی نماز کو ایسی بنانا چاہیے کہ جس میں جان بوجھ کر خیالات نہ لائیں۔ پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الوداع کہنے والی نماز پڑھو۔ کیا اشارہ فرما رہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم؟ اشارہ اس بات کی طرف فرما رہے کہ کسی کو یہ بتا دیا گیا ہو کہ ابھی 1 گھنٹے کے بعد تجھے مارا جائے گا، پھانسی دی جائے گی، تجھے ختم کیا جائے گا، تو آپ بتائیے کہ اس کا خیال کیا ہوگا، اس کا تصور کیا ہوگا؟ وہ پیچھے کا نہیں دیکھے گا، وہ آگے کا دیکھے گا کہ اب میری موت کے مسائل ہونے والے ہیں، تو مجھے اس سلسلے میں کیا تیاری کرنا ہے، میرا رب کیسے راضی ہو جائے، مجھے 1 گھنٹے میں پھانسی ہوگی، فلاں ہوگا، فلاں ہوگا، مارا جائے گا، تو میں کیا تیاری کر لوں تاکہ موت سے پہلے میرا رب راضی ہو جائے۔ فرمایا بس نماز اس طرح پڑھو کہ نماز میں تمہیں خیال آئے کہ میری نماز سے اللہ راضی کیسے ہو جائے۔ یہ ہے مطلب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ حدیث فہمی کو پیدا کرو تو واقعتاً قلب جو ہے محفوظ ہوتا ہے تعلیمات نبوی اللہ صاحب الصلاۃ والسلام سے۔ جب بھی نماز پڑھو تو یہ خیال کیا کرو کہ میری نماز سے اللہ راضی کیسے ہو۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اور ایک اشارہ بھی فرمایا، اور وہ اشارہ یہ فرمایا، محدثین فرماتے ہیں کہ اس میں اس بات کی طرف اشارہ بھی فرمایا کہ الوداع کہنے والا گویا کہ میں مرنے والا ہوں، تو اپنی نماز میں موت کا استحضار رکھو، اپنی نماز میں یہ سوچا کرو کہ مجھے مرنا ہے۔ اب یہ موت کبھی بھی آ سکتی ہے، موت 1 گھنٹے میں بھی آ سکتی ہے، صبح میں بھی آ سکتی ہے، رات میں بھی آ سکتی ہے، چند منٹوں میں بھی آ سکتی ہے، چند گھنٹوں میں بھی آ سکتی ہے، کچھ پتہ نہیں ہے کہ موت کب آ جائے۔ فرمایا کہ جب موت کا تصور نماز میں ہوگا
تو پھر نماز خیالوں سے پاک رہے گی، پھر اللہ کی یادوں سے بھری رہے گی، پھر اس کی طرف توجہ رہے گی، تو ہماری نماز میں موت کا استحضار ہونا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ جو موت کے استحضار کے ساتھ نماز پڑھتا ہے اور ہر وقت نمازوں کا پابند رہتا ہے، تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب اس کی موت ہوتی ہے، اس کی وفات ہوتی ہے، اور جب اس کو قبر میں رکھا جاتا ہے اور ملائکہ جب سوال کے لیے آتے ہیں اس کے پاس، تو یہ کہتا ہے دعونی اصلی، سوال بعد میں کرنا، مجھے نماز پڑھ لینے دو، دعونی اصلی، مجھے چھوڑ دو، ابھی مجھے نماز پڑھ لینے دو۔ حدیث شریف میں ہے کہ ایک فرشتہ دوسرے سے کہتا ہے کہ یہ تو نماز پڑھنے کو کہہ رہا ہے، اب اس کو کیا سوال کیا جائے؟ تو دوسرا فرشتہ کہتا ہے کہ اس کا عمل اپنی جگہ، ہم اللہ کے مامور ہیں، اس لیے ہمیں اس کو سوال کرنا ہے۔ لیکن جب وہ نماز کے لیے کہتا ہے تو پھر فرشتے اس وقت سوالات کو موقوف کر دیتے ہیں، اور وہ سوالات بعد میں خود بخود اس کی نماز سے مل جاتے ہیں۔ لیکن یہ وہی کہے گا جو دنیا میں نماز کا پابند ہوگا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تحشرون کما تموتون وتموتون کما تحیون، تم ایسے اٹھائے جاؤ گے قیامت میں جیسے مرو گے، اور مرو گے کیسے؟ جیسے جیو گے، جیسی زندگی ویسی موت، اور جیسی موت ویسے قیامت میں اٹھائے جائیں گے۔ روایتوں میں ہے کہ قیامت کے دن حاجی صاحب جو انتقال کر گیا اپنے احرام کے ساتھ، ایک حاجی صاحب صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے سے گر گئے، ان کا انتقال ہو گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو احرام ہی کے ہاتھ میں دفن کر لو، اس لیے کہ وہ قیامت کے دن تلبیہ پڑھتا ہوا آئے گا، وہ لبیک لبیک پڑھتا ہوا آئے گا۔ وہ یہ سمجھے گا کہ قبر سے اٹھے گا تو کہ میں ابھی عرفات کے میدان میں ہوں، میں ابھی مزدلفہ کے میدان میں ہوں، میں ابھی مینا کے میدان میں ہوں، تو وہ تلبیہ پڑھتا ہوا اٹھے گا، حالانکہ وہ تو میدان حشر ہوگا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جس پر مرا ہے اسی پر وہ اٹھے گا۔ مجاہد کے بعد میں روایتوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا، قیامت کے دن وہ اٹھے گا اس عالم کے اندر کہ اس کے بدن سے خون بہ رہا ہوگا، خون نکل رہا ہوگا، اور وہ خون سے لطف ہو کر کے اللہ کے دربار میں وہ حاضر ہوگا۔ صحیح ترین روایت ہے کہ وہ خون سے لطف ہو کر کے وہ حاضر ہوگا اللہ کے دربار میں، اور پھر اللہ سے استغاثہ کرے گا، اللہ کی کورٹ میں اپنا کیس رکھے گا اور یہ کہے گا کہ اللہ مجھے اس نے مارا تھا، اب آپ مجھے اس سے پوچھئے کہ مجھے کیوں مارا تھا، میں تو صرف تیرے نام کو بلند کر رہا تھا، تیرے رسول کی تعلیمات کو لے کر کے نکلا تھا، اس پر اس نے مجھ کو مارا، اب یہ میرے اوپر ظلم کرنے والا ہوا، اے اللہ میں اس سے انصاف چاہتا۔ حدیث میں ہے کہ وہ اپنے خون سے لت پت ہو کر کے قیامت میں دربار رب میں آئے گا، لیکن وہ خون کا رنگ خون ہوگا، ورنہ اس خون سے خوشبو آ رہی ہوگی۔ الدم لون الدم والریح ریح المسک، اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، وہ خون کا رنگ ہوگا ورنہ اس میں سے خوشبو آ رہی ہوگی۔ بہرحال وہ اللہ کے دربار میں اس حال میں آئے گا۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ جو مجاہد شہید ہوا ہے وہ شہادت والے خون سے اٹھے گا، جو حاجی احرام کی حالت میں گیا ہے وہ قیامت کے دن لبیک اور تلبیہ پڑھتا ہوا آئے گا، تو جو مصلی نمازوں پر زندگی گزارتا ہے وہ قیامت میں نماز کے ساتھ اللہ کے دربار میں حاضر ہوگا۔ یہ ایک مسلم مسئلہ ہے، اسی لیے ہمارے حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، فرمایا کہ اللہ میری بخشش کر دے، مجھے معاف کر دے اور مجھے جنت میں بھیج دے، اور پھر مجھے اللہ پوچھے کہ امداد اللہ کیا چاہیے، تو میں یہ کہوں گا کہ اللہ نہ مجھے بنگلہ چاہیے، نہ مجھے مکان چاہیے، نہ مجھے جائیداد چاہیے، نہ مجھے کچھ جنت کے بڑے بڑے جو ہیں محل چاہیے، مجھے کچھ نہیں چاہیے،
مجھے تیرے عرش کے قریب ایک مصلی کی جگہ دے دے، صرف دنیا میں بغیر دیکھے سجدے کرتا تھا، اب تجھے دیکھ کر سجدے کرتا رہوں۔ کیسی تمنا ہمارے اکابر کی ہے، زندگی جیسی گزرے گی موت ویسی ہی آئے گی۔ ہمارے حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ اپنے وہاں کا لکھا ہے، فرمایا کہ ایک صاحب تھے جن کا حال یہ تھا کہ نمازوں کے اندر کچھ نہیں، گناہ کے اندر لٹ پٹ، معاصی انتہائی درجہ، زبان انتہائی بدتر۔ جب موت کا وقت آیا تو وہ سب کچھ بول رہا ہے کہ ذرا مجھے دوا پلا دو، مجھے پانی پلا دو۔ حکیم صاحب فرماتے ہیں میں موجود ہوں وہاں پر، کہہ رہا ہے مجھے دوا پلا دو، مجھے پانی پلا دو، مجھے ٹھنڈ لگ رہی ہے، کپڑا چادر اڑا دو، مجھے فلاں کر دو، فلاں کر دو۔ اور کلمے کی جب تلقین کی جا رہی ہے تو اس کی زبان پر لا الہ الا اللہ نہیں آ رہا، حالانکہ زبان بند نہیں ہوئی ہے، وہ بول رہا ہے کہ مجھے پانی پلاؤ، مجھے کھانا دو، مجھے دوا پلاؤ، مجھے فلاں کرو، ساری چیزیں بول رہا ہے، لیکن جب کلمہ پڑھایا جا رہا ہے تو نہیں آ رہا ہے۔ یہ اللہ نے موت کے وقت محروم کر دیا، اس لیے کہ زندگی پر کلمے نہیں پڑھے، نمازیں نہیں پڑھی، اللہ کو راضی نہیں کیا، تو پھر موت بھی ایسے ہی عالم میں انسان کی آتی ہے۔ اس لیے ہماری زندگی جو ہے وہ نماز والی زندگی ہونی چاہیے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مرض الوفات ہیں، سنیچر کا دن ہے یا اتوار کا دن ہے، شدید بیمار ہے، بے ہوشی ہو رہی ہے، پانی ڈالا ہے، غسل کیا، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے پر ایک ہاتھ رکھا اور حضرت علی کے کندھے پر ایک ہاتھ رکھا اور پاؤں گھسٹتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پر تشریف لائے، اور اس عالم میں بھی نماز نہیں چھوڑی۔ افسوس مجھ پر اور آپ پر کہ درد سر میں نماز چھوڑ دیتے ہیں، معمولی بخار میں نماز چھوڑ دیتے ہیں، ذرا سے تھکاوٹ میں نماز چھوڑ دیتے ہیں، ذرا سے مسئلے میں نماز چھوڑ دیتے ہیں، ذرا سے ٹینشن میں نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جو اللہ کا نہیں بنتا ہے پھر اللہ بھی اس کو اپنے قریب نہیں بلاتا ہے۔ اس لیے نماز عظیم المرتبت عبادت ہے، اس کو نہ چھوڑو۔ اگر اس کا مسئلہ قیامت میں صاف ہو گیا تو باقی میں اللہ ویسے ہی معاف کر دے گا۔ اس لیے اولین کوشش قیامت کے دن جو ہے وہ نماز کی ہونے والی ہے۔ پھر نماز کے بعد میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا کہ الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومن کی معراج ہے۔ تو ہماری معراج اس کو کیوں کہا گیا؟ نماز میں ہے وہ کیا چیز کہ جس کی وجہ سے اس کو معراج کہا گیا؟ علماء نے اور محدثین نے اور صوفیاء نے لکھا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں گئے تو اللہ نے 3 نعمتیں عطا فرمائی۔ نعمتیں تو بہت ملی تھی آپ کو، لیکن 3 بڑی نعمتیں عطا فرمائی۔ رویت رب نصیب ہوا، قربت رب نصیب ہوا، اور کلام مع رب نصیب ہوا۔ یہ 3 نعمتیں حق تعالی جل شانہ منوالہ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں عطا فرمائی۔ جہاں تک تعلق ہے رویت رب کا کہ اللہ کا دیدار اور زیارت آپ کو ہوئی یا نہیں، بعض صحابہ انکار کرتے ہیں جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن معظم صحابہ قائل ہیں اس بات کے کہ اللہ کی رویت ہوئی ہے، اس لیے کہ جس وقت معراج ہوئی ہے عائشہ عرب نبوی میں نہیں ہے اور بہت چھوٹی ہے اس وقت، اس لیے ان صحابہ کی روایت کا اعتبار ہوگا جو کبار صحابہ ہے اور موجود ہے، جیسے حضرت عمر وغیرہ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی رویت آپ کو معراج میں نصیب ہوئی ہے۔ تو رویت رب آپ کو نصیب ہوئی۔ نمبر 2، آپ کو قربت نصیب ہوئی اللہ کی، فقال قاب قوسین او ادنا، اتنے قریب ہوئے اللہ سے کہ 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا۔ اور نمبر 3، کلام مع رب نصیب ہوا، اور وہ کلام ہر 2 رکعت پر ہم پڑھ رہے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ یہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے
اللہ کے دربار میں ہدیہ پیش کیا. دنیا کا دستور ہے کہ بڑوں کے دربار میں جائیں تو کوئی ہدیہ لے کر جائے. اللہ کا نبی یہ ہدیہ لے کر گیا کہ اللہ میری قولی عبادت، میری فعلی عبادت، میری زبانی عبادت، میری مالی عبادت، اے اللہ سب کچھ تیرے ہی لیے. اس لیے کہ جس دربار میں گئے ہیں وہاں پیسے نہیں چلیں گے، جس دربار میں گئے ہیں وہاں عطر نہیں چلے گا، جس دربار میں گئے ہیں وہاں کپڑا ہدیے میں نہیں چلے گا. وہاں یہ چلے گا کہ تم اخلاص سے قولی عبادت، فعلی عبادت اور مالی عبادت، اس عبادت کو لے کر کے آؤ. ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین. اے اللہ میری نماز بھی تیرے لیے، ونسکی میری ساری قربانیاں تیرے لیے، ومحیای حتیٰ کہ پوری زندگی تیرے لیے، ومماتی حتیٰ کہ میں مروں تو بھی اخلاص سے لا الہ الا اللہ پڑھتا ہوا جاؤں، ومماتی للہ رب العالمین. تو جب حضرت نے یہ ہدیہ پیش کیا دربار رب میں، یہ کلام ہو رہا ہے، تو اللہ کی طرف سے جواب دیا گیا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے حضرت جب اس روایت پر پہنچے تھے بخاری شریف میں، وہ الفاظ میرے کانوں میں ہیں جب شیخ نے سبق میں کہا تھا کیا منظر ہوگا جب کائنات کا مالک میرے محبوب کو سلام کر رہا ہوگا. ساری کائنات کا مالک جس پیار سے حضرت بولے تھے وہ الفاظ آج بھی ذہن میں ہیں کہ کیا منظر ہوگا وہ جب ساری کائنات کا مالک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کر رہا ہوگا. السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ اللہ آج دینے پر آیا ہوا ہے تو میں اکیلا کیوں لے لوں. یہی ایک شفیق باپ کی تمنا ہوا کرتی ہے کہ میں اکیلا نہ لوں، میری اولاد کو بھی ملے. ایک شفیق استاذ کی تمنا ہوتی ہے کہ میں اکیلا نہ لوں، میرے شاگردوں کو بھی ملے. بلکہ شفیق استاذ کو چاہتا یہ ہے کہ میں چاہے پیچھے رہ جاؤں، میرے طلبہ آگے بڑھ جائیں. اس لیے کہ ان کا آگے بڑھنا استاذ کا آگے بڑھنا ہے، ان کا اکرام استاذ کا اکرام، ان کا بننا استاذ کا بننا ہے. تو شفیق استاذ بھی یہی چاہتا ہے، شفیق باپ بھی یہی چاہتا ہے، شفیق شیخ بھی یہی چاہتا ہے. جو شیخ شفیق ہوتا ہے وہ چاہتا ہے کہ میرے مریدین آگے بڑھیں اور اللہ تعالیٰ ان کو وہ انعام عطا فرمائے جو اللہ نے مجھے نوازا ہے، جو اللہ نے مجھے دیا ہے وہ میرے مریدوں کو بھی مل جائے. اللہ میری تیری محبت تو نے مجھ کو دی تو اللہ میرے مریدوں کو بھی عطا فرما دے. رات کی سحر گاہی تو نے مجھ کو دی، اللہ میرے مریدوں کو بھی عطا فرما دے. استغفار تو نے مجھ کو دیا، میرے مریدوں کو بھی نصیب فرما دے. تو شفیق باپ بھی یہ چاہتا ہے، شفیق استاد بھی یہ چاہتا ہے اور شفیق شیخ بھی یہ چاہتا ہے. تو بھلا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر شفیق باپ کون ہو سکتا ہے امت کے لیے، اور شفیق استاد کون ہو سکتا ہے امت کے لیے، اور شفیق شیخ کون ہو سکتا ہے. آپ نے دیکھا کہ اللہ دینے پر آیا ہوا ہے تو فوراً آپ نے اللہ کو فرمایا السلام علیکہ. جب اللہ نے کہا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ نے کہا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. مجھ اکیلے پر اللہ نہیں، تمام نبیوں پر جو مجھ سے پہلے گزر چکے ہیں آج کا تیرا سلام ہو جائے، اور صرف نبیوں پر نہیں قیامت تک آنے والی میری امت کے صلحاء پر بھی ہو جائے. وعلی عباد اللہ الصالحین، وہ معراج میں گیا ہے تو آپ لوگوں کو نہیں بھولا ہے، وہ وہاں بھی اپنی امت کو یاد کر کے کہہ رہا ہے کہ اللہ میری امت کے صلحاء کو بھی تو عطا فرما دے. تیرا یہ سلام، تیری یہ سلامتی، تیری یہ عنایتیں، تیری یہ رحمتیں جو تو دے رہا ہے وہ قیامت تک کی جو میری امت میں صلحاء ہوں گے. بخاری شریف میں ہے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صالحین میں سے بن جاؤ، اللہ کے نبی کی معراج والی دعا تمہیں مل جائے گی. بخاری شریف میں ہے کتاب الصلاۃ میں عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ تم صالحین میں سے بنو، نیک لوگوں میں سے بنو، نبی کی وہ معراج والی دعا
اور اللہ کی وہ عنایت، اس لیے کہ جب نبی نے کہا وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ تو اللہ نے منع نہیں کیا، معلوم ہوتا ہے اللہ نے دے دیا ہے، شرط یہ ہے کہ ہم صالح میں بن جائیں۔ دوسری بات اس میں یہ ہے کہ دنیا میں کروڑوں انسان یہ دعا پڑھ رہے ہیں نماز میں، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، کروڑوں انسان نمازوں میں حرمین میں پڑھا جا رہا ہے، بیت المقدس میں پڑھا جا رہا ہے، یہاں پڑھا جا رہا ہے، کائنات میں پڑھا جا رہا ہے۔ تو یہ جتنے لوگ دعا کر رہے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اس میں کچھ تو اللہ کے وہ اتقیاء و اولیاء ہوں گے جن کی دعا اللہ قبول کرتا ہے، یقیناً اتقیاء کی دعا قبول ہوگی، اللہ ہمیں بھی ان نعمتوں سے نواز دے گا۔ اس لیے ہمیں ضرورت ہے کہ ہم صالحین میں سے بنیں۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تین نعمتیں ملی، رؤیت رب، کلام محرم، باتیں ہوئی، اور تقرب قربت محرم۔ اب نبی فرماتے ہیں کہ میری امت کی نماز بھی معراج ہے، مومنین کی نماز یہ معراج ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب نماز ہم پڑھتے ہیں تو اللہ ہم کو بھی تین نعمتیں عطا فرماتے ہیں، تبھی اس کو معراج کہا گیا۔ ہمیں رویت نصیب ہو رہی ہے، یہ اور بات ہے کہ ان بصارت سے ہم دیکھ نہیں پاتے، لیکن متقی ہوتے ہیں وہ دل کی آنکھوں سے اپنے رب کو دیکھ رہے ہیں۔ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، تو ہم دیکھ رہے ہیں اپنے اللہ کو، اور قربت ہے ہی اللہ تعالیٰ کی۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو اللہ سے قربت ہماری نصیب ہو گئی۔ فرمایا ان العبد یتقرب الی اللہ تعالی بالسجود، جب سجدہ کرتا ہے اللہ سے بالکل قریب ہو جاتا ہے بندہ۔ اور تیسرا، ہم کلامی بھی نصیب ہو رہی ہے، اس لیے کہ ہم جو قرآن پڑھ رہے ہیں یہ ہمارا پڑھنا، یہ ہمارا بولنا ہے، اور دوسری طرف اللہ ہمارا اس کا جواب دے رہا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین تو اللہ کہتا ہے ہمیں دنیا کی، میرے بندے نے میری تعریف کی، الرحمن الرحیم مجدنی عبدی، وہ وہاں سے بول رہا ہے لیکن فانی کانوں میں وہ آواز نہیں آ رہی ہے۔ بہرحال معراج میں تین مقام ملے، وہ نماز میں بھی ہم کو ملیں گے، شرط یہ ہے کہ ہماری نماز ہو جائے۔ اس لیے اس مجلس میں میرا اور آپ کا سبق یہ ہوگا کہ ہم کبھی بھی نماز نہ چھوڑیں، جیسے بھی حالات ہم پر ہو، خوشی کے ہو، غمی کے ہو، بیماری کے ہو، اچھے ہو، پریشانیوں کے ہو، ٹینشنوں کے ہو، جو مسائل ہو، لیکن نماز کبھی نہ چھوڑیں۔ اور پھر نماز اپنے خیالات سے پاک رکھیں، خیالات آئیں اس کی فکر نہ کریں، لیکن خود سوچ کر کے خیالات نہ لائیں۔ اب تعالیٰ جل شان ہو اس عظیم المرتبہ عبادت سے ہم سب کو وابستہ فرمائیں، اور دادم حیات آخری لمحے تک اللہ ہم کو نماز پر قائم دائم رکھیں۔ اب تعالیٰ ہماری موت بھی دیں تو سجدوں پر دیں، ہماری موت بھی دیں تو رکوع میں دیں، ہماری موت بھی دیں تو قیام پر دیں، اور ہماری موت بھی دیں تو تلاوت قرآن کے اوپر دیں، اور ہم دنیا سے اس طرح جاتے ہو ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی کے فرمان مل رہے ہو۔ ہمارا قرآن کریم بھی آج ختم ہوا ہے، اور بحمدللہ ہمارے یہ معتکفین جو احباب ہیں انہوں نے آج 1.25 لاکھ مرتبہ جو پہلے دن سے پڑھ رہے تھے 1.25 لاکھ مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین بھی پورا کیا۔ اس آخری عشرے میں 1.25 لاکھ مرتبہ، اور علماء نے لکھا ہے کہ جب اس عدد سے لا الہ الا انت پڑھا جائے گا اس کے بعد اللہ دعائیں قبول کرتا ہے۔ یہ آیت کریمہ ہے۔ پھر معتکفین نے الحمدللہ 40,000 مرتبہ استغفار بھی پورا کیا، روزانہ پڑھتے رہتے تھے، 40,000 مرتبہ پورا کیا ہے۔ اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے لکھا ہے رحمۃ اللہ علیہ کہ جب 40,000 کا عدد پورا ہوتا ہے اس وقت بندہ مستجاب ہوتا ہے، جو مانگتا ہے اللہ کا فرمان۔ اور پھر مزید معتکفین میں بحمدللہ 21، 22، 23، 24 علماء بھی تھے، انہوں نے آج
اس عاجز کی بات کو مان کر بخاری شریف بھی آج پوری کی. اور ہمارے بزرگوں کا 1200 سال سے تجربہ ہے کہ جب بخاری شریف کو پڑھا جاتا ہے، ختم کیا جاتا ہے، اس کے بعد بھی اللہ دعائیں قبول کرتا ہے. تو بخاری شریف کا ختم بھی ہوا، استغفار بھی 40,000 مرتبہ پڑھا گیا، اور آیت کریمہ بھی 1.25 لاکھ مرتبہ پڑھی گئی، اور قرآن کریم بھی الحمدللہ آج اس آخری عشرے میں دوسرا قرآن ختم ہوا ہے. اللہ کی ذات سے امید ہے کہ تعالی جل شانہ وامن والہ ان تمام کی برکت سے ہماری دعائیں قبول فرما لے. یہ صرف اور صرف اس لیے پڑھا گیا کہ امت کی ذب و حالی، اس میں کوئی ذاتی غرض مقصود نہیں، امت کی ذب و حالی، امت کے حالات، امت کی پریشانیاں، امت کا قتل عام، امت کا خون بہنا، امت کا بے مکان ہو جانا، امت کی عورتوں کا بیوہ بن جانا، امت کا رونا، سسکنا، تڑپنا، اور یہ جو امت کے حالات چل رہے ہیں، ان حالات کی بنیاد پر دربار رب میں یہ چند باتیں ہم پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جیسے ہمارے آقا نے التحیات للہ کا ہدیہ پیش کیا تھا، ہم استغفار کا ہدیہ پیش کر رہے ہیں. ہم اپنے اللہ کے دربار میں لا الہ الا انت کا ہدیہ پیش کر رہے ہیں. ہم اللہ کے دربار میں اس مقدس قرآن کا ہدیہ پیش کر رہے ہیں، اور اللہ کے دربار میں ہم ایک عظیم المرتبہ شخصیت حضرت الامام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بخاری شریف کو جو کلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مزین ہے، اللہ کے دربار میں اس ہدیے کو پیش کر رہے ہیں، امید کرتے ہوئے کہ رب کریم ان ہدیوں کے صدقے میں ہم مجرموں کو، گنہگاروں کو معاف فرما دے، اور امت کی جو ہے حالات کو درست فرما دے. اور میں ان دونوں کا جو ہمارے بچے ہیں، مولانا مفتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مولانا صادق صلی اللہ علیہ وسلم، دونوں کا میں شکر گزار ہوں. ماشاء اللہ تعالیٰ انہوں نے کھڑے پاؤں رہ کر معتکفین کی، چاہے وہ سنت اعتقاد میں تھے، چاہے وہ نوافل اعتقاد میں تھے، اپنے اعمال کو چھوڑ کر اور اپنے اعتقاد کو چھوڑ کر کے یہ خدمت میں لگے رہے، اور دل و جان سے خدمت کی ذرہ برابر دل پر اثر نہیں آنے دیا. یہ بھی نہیں سوچا کہ ہماری نیند میں خلل پڑ رہا ہے، کچھ نہیں، دوڑتے رہے اور کوئی نظام میں کمی نہ رکھی. اللہ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے، دنیا آخرت کی بھلائیوں سے مالا مال فرمائے، اور ان کے جتنا عملہ ان کے ساتھ کام کر رہا ہے اللہ ان سب کو اجر عظیم عطا فرمائے. اور یہ ہمارے 3 حفاظ جنہوں نے ماشاء اللہ بہت نرالے انداز میں قرآن سنایا، سارے 3 پارے پڑھتے تھے، لیکن جی پر گھبراہٹ نہیں ہوتی تھی، جی پر کوئی پریشانی نہیں ہوتی تھی، بلکہ جی چاہتا تھا کہ اور یہ لوگ پڑھتے رہے. یہ خوبصورت ماشاءاللہ قرآن جو پڑھا گیا، اللہ ان لوگوں کو بھی اجر عظیم عطا فرمائے. اس قرآن کے صدقے میں حق تعالی ان کی مغفرت فرمائے. اور ہمارے بھائی ایوب جو سورت سے مستقل آج کی دعوت جس سے پہلے بھی دعوت لے کر آئے، ان کو بھی خوشی تھی کہ میری طرف سے جو ختم قرآن میں آئے تو میں بھی شریک ہو جاؤں. وہ بھی شریک ہو گئے. اللہ ان کو بھی، ان کے ساتھیوں کو بھی اجر عظیم عطا فرمائے، جزائے خیر عطا فرمائے. ہمارے معتکفین احباب جو اعتکاف میں تھے، اور پوری دنیا میں جہاں جہاں لوگ اعتکاف میں بیٹھے ہیں، اللہ ان سب کے اعتکاف کو قبول فرمائے. اس لیے کہ بھائی اللہ کے در پر آنا یہ اسی کا ہو سکتا ہے جس کو اللہ بلائے. ورنہ مشہور واقعہ ہے کہ خادم اور نوکر مسجد میں نماز پڑھنے گیا اور آقا باہر بیٹھے رہے. اب نوکر دعا میں لگا ہوا ہے، جلدی نکل نہیں رہا ہے. آقا باہر سے چلا رہا ہے کہ جلدی آپ جانا ہے، جلدی آپ جانا ہے. تو اندر سے خادم نے جواب دیا کہ مجھے آنے نہیں دے رہا. فرمایا کون آنے نہیں دے رہا ہے؟ وہ آقا اور شیخ جو تھا وہ اندر آیا دیکھنے کے لیے کہ کس نے پکڑ رکھا ہے. مسجد میں تو کوئی نہیں ہے، تو کیوں کہہ رہا ہے کہ مجھے آنے نہیں دے رہا ہے؟ تو جواب دیا اس نوکر اور خادم نے بطور سبب کے، جس کو رومی نے نقل کیا ہے کہ جس رب نے تجھ کو مسجد میں نہیں آنے دیا وہ مجھے مسجد سے باہر نہیں آنے دے رہا ہے. تو یہ اللہ کا کرم ہے کہ اس رب نے ہم سب کو اپنے مسجد میں جگہ دی، بلایا، اعتکاف میں رکھا. جتنی دیر کے لیے بھی ہم اعتکاف میں آئے،
سنت اعتکاف میں آئے، نفلی اعتکاف میں آئے، چند گھنٹوں کے لیے آئے، چند دنوں کے لیے آئے، جس شکل میں بھی اللہ نے بلایا۔ وہ شاعر کا شعر جو میں نے پہلے دن بھی سنایا تھا کہ ہم تو خدایا شکر ہے تیرا کہ تو نے اپنے گھر بلایا، ہم تو اس قابل نہ تھے۔ تیرا شکر ہے کہ تو نے بلایا، ورنہ ہم اس قابل کہاں تھے۔ اگر میں میرا منہ میرے گناہوں کے آئینے میں دیکھوں تو خدا پاک کی قسم اس زبان سے اللہ کہنا بھی جرم ہو جائے گا۔ ہزار بار بشویم دہن زمش کو بلا نوز نامے تو گفتن کمال بے ادبیس، ہزار مرتبہ اس زبان کو کیوڑے اور گلاب سے دھو لے پھر بھی اللہ کا نام لینا بے عزتی ہوگی۔ جس زبان سے غیبتیں، جس زبان سے جھوٹ، جس سے فریب، جس سے دھوکہ، دنیا بھر کی برائیاں کر رہے ہیں، اس مقدس ذات کا میں نام لوں جس کا نام قدوس ہے، قدوس انتہائی پاکیزہ، کیا میں تو وہ مقدس نام لوں اس زبان سے؟ لیکن اس مولا نے توفیق دی، بس یہ اسی کا فضل و کرم ہوا، اس کا احسان ہوا۔ دعائیں ہمیشہ کرتے رہیں کہ ہمارے گناہوں کی نحوست سے اللہ اپنے در سے ہمیں محروم نہ کرے، بلکہ ہمیشہ اپنے در سے وابستہ رکھے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ ہمارے حضرت کے لیے بھی حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ زیدہ مرتبہ کے لیے دعائیں فرمائیں۔ حضرت ہمارا ایک چراغ ہے جس سے پورا گجرات نہیں بلکہ پورا ہندوستان روشن ہے۔ حضرت مفتی عامر صاحب سلمہ اللہ تعالی، اللہ آپ کو بہت صحت عطا فرمائے، عافیت عطا فرمائے، اب تعالی آپ کو تندرستی عطا فرمائے، نظر بد و نظر حسد سے حفاظت فرمائے۔ اللہ جل شانہ آپ کے سائے کو ہمارے لیے، آپ کو نہیں معلوم کہ وہ کتنا ترقتا ہے میرے بھائیوں، آپ کو نہیں معلوم وہ امت کے لیے عمرے میں دوڑ کر ترقتا ہے، وہ امت کے لیے راتوں میں 3 بجے اٹھ کر کے روتا ہے، وہ امت کے لیے دن میں نمازوں کے بعد روتا رہتا ہے، وہ امت کے لیے تراویح کے بعد روتا رہتا ہے۔ یہ سب کچھ امت کے لیے ہے۔ جس کا دل امت کے درد سے بھرا ہو اللہ اس کی عمر میں برکت عطا فرمائے، اس کا سایہ ہم پر دائر قائم فرمائے، اور امت جو ہے ان سے بہت مستفید ہوتی رہے۔ حق تعالی تمام ظاہری امراض سے اور باطنی امراض سے حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم کو شفاء دائمہ مستمرہ عطا فرمائے، اور ہمارے جتنے اکابر، جتنے بزرگان دین بقید حیات ہیں جو بیمار چل رہے ہیں، اللہ ان سب کو شفا عطا فرمائے، سب کو عافیت دیں، سب کو صحت دیں۔ ان کا وجود ہمارے لیے فتنوں کا دبنا ہے، اور ان کا دنیا سے جانا یہ فتنوں کا کھلنا ہے۔ اللہ ہمارے اکابر کی عمروں میں برکت عطا فرمائے، اور جو پیارے ہو چکے ہیں اللہ کے، اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ ہمارے محترم صاحب مولانا ابراہیم صاحب دامت برکاتہم بھی شدید بیمار چل رہے ہیں، دعا کا کہلوایا ہے، ان کے لیے بھی دعا فرمائے۔ ایک لمبی زندگی تک قرآن و حدیث کی خدمت کی ہے، اللہ ان کو بھی شفاء دائمہ مستمرہ عطا فرمائے، عافیت اور صحت عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھ لیں۔